السلام علیکم ناظرین، یہ میرا اسلامک چینل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل مائی راست وے۔ وجود خدا اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے جو ایک ہی وقت میں عیاں بھی ہے اور اسی قدر پراسراریت میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ ہر شے کا اپنے رب سے رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے۔ انسان اپنے خالق کو روز ازل سے جاننے کی کوشش کر رہا ہے، مگر محدود علم کی وجہ سے کبھی بھی مکمل طور پر اس سوال کا جواب نہیں جان پایا کہ اس کا رب آخر کون ہے، کیسا ہے۔ خدا کی پہچان انسان میں دو طرح سے قائم ہے، ایک باطنی ہے اور دوسری خارجی۔ خود اپنے اندر اور باہری دنیا میں اسے ہر لمحہ یہ احساس رہتا ہے کہ کوئی ایسی برتر و بالا ہستی موجود ہے جو اسے تخلیق کر کے اس جہان میں بھیج کر آزما رہی ہے، ٹیسٹ کر رہی ہے۔ باطنی دنیا میں وجدان سے اور خارجی دنیا میں علم کی رو سے یہ احساس انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود پیدا نہیں ہوا بلکہ اسے کسی نے بنایا ہے۔ نفس اللہ کو پہچانتا ہے، مکمل تو نہیں، لیکن روح کی موجودگی سے نفس کو ہر لمحہ خدا کا احساس رہتا ہے۔ اس کی ایک وجہ عید الست ہے جو اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں سے لیا۔ جب پوچھا الست بربکم، کیا مجھے جانتے ہو؟ جواب دیا قالوا بلا، اے ہمارے رب کیوں نہیں۔ روح کی جسم کے پنجرے میں ایک قیدی کی حیثیت سے موجودگی نفس کے لیے ہر لمحہ خطرے کا اعلان ہے۔ نفس انسان چونکہ صرف اسی دنیا میں رہنے کو، جینے کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے یہ روح سے خائف ہے۔ ایک نیام میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں؟ ہر ساتھ نفس کی یہ کوشش ہے کہ روح کو دبائے رکھے، اسے الجھن میں ڈال کر رکھے۔ یہ نفس کا اندرونی ڈھانچہ ہے۔ نفس بنا ہی اللہ سے دشمنی کے لیے ہے۔ یہ جھوٹا ساری زندگی انسان کو اس دھوکے میں رکھتا ہے کہ وہ مظلوم ہے۔ یہ کبھی روح کو اپنے چنگل سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ نفس کو جتنا خوف باہری جسمانی موت سے ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ خوف زدہ یہ اندر کی موت سے ہوتا ہے۔ روح کی آزادی نفس کی موت ہے۔ یہ تو وجدان سے انسان کو احساس ہے کہ کوئی خالق ہے۔ باہر کی دنیا سے یہ احساس انسان کو کیسے ہوا کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے؟ ہر بات اس دنیا میں انسان کو بذات خود اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہے۔ اگر اللہ کتابیں آسمان سے نہ بھیجتا تو انسان میں اتنی عقل کہاں تھی کہ باطن کے اس وجدان کو خدا کا نام بھی دے سکتا۔ ہم یہاں صرف اللہ کی بات کر رہے ہیں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اسی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ یہ مسلمانوں کو تصور خدا ہے، یہ میرے، آپ کے، ہم سب کے خدا کا تصور ہے۔ تصور میں وجود خدا کا کوئی عکس اس لیے نہیں ہے کہ نفس کے پاس خدا کے خد و خال کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ قرآن اور احادیث سے آیا ہے۔ ذہن کبھی کسی ایسی شے کا خاکہ نہیں بنا سکتا جسے اس نے پہلے دیکھا نہ ہو۔ اللہ نفس انسانی میں موجود اپنے اسی تصور کے بارے میں، اسی رب کے بارے میں سورہ انعام میں فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کو از سر نو پیدا کرنے والا ہے، اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو بنایا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین خبردار ہے۔ غور کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے خیالوں کا ایک رب ہے جسے وہ پوچھتا ہے۔ اللہ کانسیپٹ
کلیئر کر رہا ہے، علم دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نئی طرح کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا میں ہوں۔ یہ آسمان اور زمین میں نے بنائے ہیں۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو روئے زمین پر اس پوری کائنات میں آج تک کسی کو کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز پیدا کی ہے۔ خلق کل شیء کا دعویٰ سوائے اللہ رب العزت کے اور کون کر سکتا ہے؟ اب یہ طاقت کی انتہا ہے۔ دنیا میں اس کائنات میں کوئی نہیں جو سب کچھ جانتا ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں غور کرو کہ میں نے چونکہ ہر شے بنائی ہے، اسی لیے یہ بات حق ہے کہ مجھے ہر شے کا علم ہے۔ ایک عام آدمی کا خدا کا تصور شروع میں ناپختہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کو جانتا نہیں ہے، اور اللہ کا اصول ہے کہ اسے صرف علم سے جانا جا سکتا ہے۔ اللہ کی پہچان اللہ کے بارے میں بڑھتا ہوا علم ہے، یہ معرفت ہے۔ اللہ کے بارے میں جاننا، مزید جاننا اور جانتے ہی جانا، اپنی اصل میں اللہ کو دیکھنا ہے۔ اللہ کو جاننا ہی اس کو دیکھنا ہے۔ سورۃ زمر کی آیت 9 کا ترجمہ: کیا کافر بہتر ہے یا وہ جو رات کے اوقات میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو، آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید کر رہا ہو؟ کہہ دو، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھتے وہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کو جاننے کی آرزو رکھتا ہے، اسے علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم سارا اللہ کا ہے۔ جتنا علم حاصل کرتا جائے گا، اللہ کا تصور پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط، اسی میں ایمان قائم ہے۔ جو یہ مان بیٹھے کہ میں بالکل ہی غلط ہوں، میرا کچھ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی گیا، اور جو یہ سمجھ بیٹھے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھ میں سرے سے غلطی ہے ہی نہیں، میں سب کچھ جان گیا ہوں، وہ بھی مارا گیا۔ جیسے جیسے انسان اللہ کو جانتا جاتا ہے، ویسے ویسے وہ اسے پہچانتا جاتا ہے۔ جب نفس کو اللہ کے ناقص تصور سے نجات ملتی ہے تو تصور خدا پختہ ہونے لگتا ہے۔ یہ نیا علم نفس کے لیے آب حیات کا اثر رکھتا ہے۔ خدا کا خوف جو پہلے خلش، گلٹ کی صورت اسے بے چین رکھتا تھا، اب اس خوف سے بدل جاتا ہے۔ کہیں خدا مجھ سے محبت کرنا نہ چھوڑ دے، کہیں میں اپنے رب سے دور نہ ہو جاؤں۔ اب نفس خود کو اللہ کے سامنے مجرم نہیں بلکہ دوست خیال کرنے لگتا ہے۔ اس احساس کے پیدا ہوتے ہی اس میں اطمینان و سکون کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔ اب وہ گناہ کر کے اسے چھپانے کے بجائے، اسے دبانے یا نظر انداز کرنے کے بجائے، اللہ کے سامنے آ کر گناہ کا اعتراف کرنے کی ہمت اپنے اندر پاتا ہے۔ اب وہ اس گناہ پر اللہ کے سامنے نادم ہو کر توبہ کرتا ہے، اور اللہ اپنی رحمت اور بخشش سے اس کی نفسیات میں سے اس گناہ کو دور کر دیتا ہے۔ یہ اس محبت اور اس تعلق کا جو بندے اور خدا کے درمیان ہے آغاز ہے۔ اب اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے اس کے دوست ہیں، اور اللہ سے فرار رکھنے والے، اللہ سے بیزار ہونے والے اس کے دشمن ہیں۔ تصور خدا درستگی کو مائل ہوتے ہی پرسیپشن مکمل بدل جاتا ہے۔ پھر یہ مقام بھی آتا ہے کہ وہی نفس جو موت سے بدکتا تھا، اب اس کو اللہ سے ملاقات کا واحد ذریعہ سمجھتا ہے۔ خوف اب بھی اسے موت سے ہوتا ہے، لیکن یہ اب دہشت کی نہیں بلکہ ناگواری کی حالت پر آ جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک نیا احساس جنم لیتا ہے، اسے موت کے بعد کی دنیا کا، آخرت کا تجسس بیدار ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
اب نفس کی ساری دلچسپیوں کا مرکز یہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر نفس کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ یہ زندگی کس قدر مختصر ہے اور وہ کتنی بھیانک غلط فہمی اور گمراہی کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا۔ یہ نجات کی ابتدائی علامت ہیں۔ اب نفس خدا کی محبت میں گرفتار ہونا شروع ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ بڑھتی شناسائی کا یہ وقت عظیم الشان ہوتا ہے جب خوف سے ہچکچایا ہوا، زمانے کی ٹھوکروں کا مارا ہوا، خدا کے ناقص تصور کو اپنے ذہن میں لیے گھبرایا ہوا، مگر جب انسان اپنے رب کے دربار میں اذن بازیابی کا شرف پاتا ہے تو ایک ایک قدم بڑھتے ہوئے اس انسان پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں پہنچا بلکہ وہ تو محبت الہی سے پہنچایا گیا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اللہ کو تلاش کر رہا ہے، مگر اب اسے خبر ہوتی ہے کہ اللہ بھی اسے تلاش کر رہا تھا۔ کہنے کی دیر ہے کہ اے میرے رب تو مجھے مل جا۔ ساری خدائی اس انسان کی مدد کو لپکتی ہے۔ اللہ کا پورا سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے، ورنہ بندے کی کیا مجال ہے کہ رسائی پا جائے۔ سب کچھ اللہ کرتا ہے، بس انسان کو اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ بندہ اللہ تک نہیں جاتا، اللہ بندے تک آتا ہے۔ یہاں اب نفس کو بشارت ملتی ہے۔ اصل راز یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ پر جب چلتا ہے تو لازمی امر ہے کہ وہ شیطان کا سب سے بڑا ہدف بن جاتا ہے۔ دباؤ بھی بہت پڑتا ہے، بہت مایوسی بھی آتی ہے اور پریشانی بھی بہت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے پاس اس جنگ میں اللہ کا پختہ تصور نہ ہو تو اس کے لیے مصیبت بھی دگنی ہو جاتی ہے اور خطرات بھی۔ اس لیے اللہ کے بارے میں ہر وقت جاننے کی دھن میں لگے رہنا ہی بچاؤ کا واحد راستہ ہے۔ جس قدر اللہ کی پہچان بڑھتی ہے، اللہ کا قرب اسی قدر بڑھتا ہے۔ جس قدر قرب بڑھتا ہے، اس قدر محبت بڑھتی ہے۔ یاد رہے کہ محبت محض زبانی دعوے سے کبھی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس دعوے کی سچائی کے ثبوت کے طور پر واضح نشانیوں اور گواہیوں والے مستقل اعمال کا ہونا لازم ہے، جن کی موجودگی یہ ثابت کرے کہ محبت کا دعویٰ کرنے والا زبانی جمع خرچ کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کی محبت کو آزماتا ہے۔ حق ہے، کوئی بھی محبوب اپنے عاشق کو لازمی آزماتا ہے تاکہ جان لے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔